نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران کرام، دین اسلام کے اندر بعد ایمان کے سب سے مشکل چیز جو ہے وہ عبادات ہے۔ انسان کا جو نفس امارہ ہے یہ شیطان سے بھی بڑھ کے ہے۔ اس کی خاص صفات میں سے یہ ہے کہ اس کو اللہ کی ذات سے وحشت ہوتی ہے، عبادات سے وحشت ہوتی ہے، ذکر و تلاوت سے وحشت ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھنے سے وحشت ہوتی ہے۔ یہ اربع عناصر سے بنا ہے، دنیا کے عالم سے بنا ہے۔ یہ دنیا ہی کو جنت بنانے کی فکر میں رہتا ہے، یہیں کی راحت، یہیں کا آرام، یہیں کا رزق، یہیں کی لذات، یہیں کی مسرت، یہیں کی خوشی، یہی اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہیں کی اذیت، یہیں کی مصیبت، یہیں کی ذلت، یہیں کی بیماری، یہیں کی تکلیف، یہی اس کے لیے جہنم۔ دنیا ہی کو یہ اپنی جنت سمجھتا ہے اور یہاں کی اذیتیں اور مصیبتوں کو اپنی جہنم سمجھتا ہے۔ یہ محض رسمی طور پر ہے کہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ایک جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، قیامت بھی ہے، قبر بھی ہے، موت۔ حقیقتاً اگر دیکھیں اس کے عمل کو اور اس کے قول کو تو بہت زیادہ تضاد ہے، بالکل ایک دوسرے کے ضد۔ اب یہ نقشبندیہ سلسلہ ہے، اس کے اندر ذکر قلب بھی بہت بڑی چیز ہے، تمام بزرگوں نے اس کی تعریف فرمائی، اور ذکر واحد چیز ہے جو سارے جسم میں سرایت کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک غیر مخلوق صفت ہے اللہ، وہ سارے جسم میں سرایت نہیں کرتی۔ رواں رواں قرآن مجید پڑھے، نہ نماز سرایت کرتی، صرف ذکر میں یہ صفت ہے کہ یہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک جو ہے وہ سرایت کرتا ہے۔ ہر جگہ سے اللہ اللہ کی آواز سننے میں آتی ہے، بلکہ ماحول سے اللہ اللہ کی آواز سننے میں آتی ہے، ماحول پر یہ اثر ڈالتا ہے۔ دوسری جو بہت بڑی قیمتی چیز ہے نقشبندیہ سلسلے میں وقوف قلبی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نیت کرنا، میری توجہ ہے قلب کی طرف اور قلب کی توجہ ہے اللہ کی طرف، اور اپنے کو اس کا عادی بنانا، کیونکہ غفلت جو ہے وہ ابلیس کی سب سے بڑا داؤں ہے، انسان کو غافل کر دینا۔ نماز میں عذاب جہنم کے خوف سے، جنت کی نعمتوں کی طرف سے انسان کو غافل رکھنا، یہ ابلیس کی بہت بڑی چال ہے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن وہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حساب فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ کہ وہ کہیں گے آؤ آؤ میرا نام اعمال، دنیا میں مجھے یہ خیال رہتا تھا کہ مجھے ایک دن حساب دینا ہے، وہ اس کو یاد رکھتے تھے حساب کے دن۔ اور جس کو جہنم میں جانا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی صفت یہ تھی کہ دنیاوی زندگی میں لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، یہ غافل رہا کرتا تھا حساب کے دن سے دنیا کی زندگی میں۔ یہ ناپتا نہیں تھا کہ کتنا وقت دنیا میں جا رہا ہے تو کتنا اللہ کی عبادت میں جا رہا ہے، خیر کے کاموں میں جا رہا ہے، بس دنیا 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 دنیا، ہر چہار طرف دنیا، ادھر سے بھی دنیا، ادھر سے بھی دنیا، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، دنیا دنیا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ شاطبیہ میں بڑے غم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ عَادَتْ لَتَبَحْتَرْ، اگر میری یہ آنکھیں میری مدد کرتی لَتَبَحْتَرْ، تو یہ پھر آنسو گراتی، صَحَائِبُهَا بِالدَّمِّ دِيمٌ وَحِطَّلَا، اس طرح سے آنسوؤں کے یہ بادل گراتی جیسے بادل برستے، کس چیز کے؟ خون کے۔ صحائبها بالدم، دم کہتے ہیں خون۔ میری آنکھیں روتی خون کے آنسو، کیسے؟ بالدم میں، وہ صحائبها بالدم، ہیرا تلا،
دیموں و حد تلا، جیسے کہ بارش کبھی ہلکی ہوتی ہے اور کبھی تیز ہو جاتی ہے، ویسے میری یہ آنکھیں کبھی آہستہ روتی کبھی تیزی سے روتی، اگر یہ میری آنکھیں میری ساتھ میری مدد کرتی۔ اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں فضا ضیعت اللہ ہمارے تمشی سبحللہ، اے ضائع ہوتی ہوئی عمر، تو بغیر کسی سہارے کے جا رہی ہے آخرت کی طرف۔ تو وقوف قلبی کی یہ صفت ہے کہ شیطان کے اندر جو یہ صفت ہے کہ وہ آواز میں آواز ملا دیتا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو کے قرآن شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، سورہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم کے معنی کو یاد کر کے، سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی کو یاد کر کے دھیان کے ساتھ کہنے کی کوشش کریں تو وہ آواز میں آواز ملا دے گا۔ جو اپنا وسوسہ گندا ہے، جو گندی چیز ہے وہ ملا دے گا۔ یہ وقوف قلبی اس کی کاٹ ہے، اس پر شیطان کا قابو نہیں چل سکتا۔ جو لوگ یہاں تک اصحاب نقش بندیہ کی ایک جماعت نے، تمام نے نہیں، ایک جماعت نے، اور ان میں بڑے اکابرین بھی ہیں، فرمایا ہے کہ نماز فرض میں بھی وقوف قلبی کا خیال رکھو، وقوف قلبی کے ساتھ۔ یہ واحد چیز ہے جس سے انسان ہر دم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا رہتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں آتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیکن ہر وقت انسان جو ہے وہ ذکر ہی تو نہیں کر سکتا، نہ دنیا کی باتیں کرنی ہے، پڑھانا ہے، ایسا ہے، علم دین پڑھانا ہے، وغیرہ وغیرہ، دنیاوی علم پڑھانا ہے، بہت سی باتیں کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ واحد چیز یہ وقوف قلبی ہے کہ یہ صفت بن جاتا ہے انسان کی، اور انسان بات کرتا رہے یا نماز میں رہے یا چلتا رہے یا پھرتا رہے، اس کو یہ کمال حاصل ہو جاتا ہے کہ قلب اس کا اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اگرچہ دماغ جو ہے وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔ آپ یاد رکھیے اس بات کو کہ قرآن مجید آپ پڑھیں کبھی وسوسہ نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن مجید کے پڑھنے کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف آپ پڑھیں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، کیونکہ عقل کے ساتھ تعلق ہے، علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ اخبار پڑھیں آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، جو کچھ اخبار میں لکھا گیا ہے اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ بات لکھی گئی ہے، یہ خبر ہے۔ لیکن چونکہ نماز کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ جہاں نماز میں کھڑے ہوئے فوراً وسوسے آنے شروع ہوئے، جہاں ذکر شروع کیا غفلت شروع ہو گئی۔ اخبار پڑھتے ہوئے غفلت نہیں ہوگی، کوئی اور علم پڑھتے ہوئے غفلت نہیں ہوگی، آپ سمجھیں گے بس۔ اسکول ہے یا کالج ہے یا وغیرہ ہے، آپ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کو آپ سمجھیں گے، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں گے، سائنس پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں گے کہ اس کا حل یہ ہے، پرابلم یہ ہے، باتیں یہ ہیں۔ لیکن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس کے معنی اگرچہ رٹے ہوئے ہوں، لیکن غفلت پر غفلت، غفلت پر غفلت ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کا حل جو ہے یہ وقوف قلبی ہے۔ اور اس میں چیز کیا ہے، لوگ بیت ہوتے ہیں لیکن اکثریت کو قلبی ذکر حاصل نہیں ہوتا، تقریباً کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تین چیزیں ضروری ہیں دین کا کوئی بھی کمال حاصل کرنے کے لیے۔ اصل میں تو 5 چیزیں ضروری ہیں لیکن بنیاداً 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے تقویٰ، پرہیزگاری، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ کثرت عبادت۔ کثرت عبادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے یہ اس ایسے ایک چلتی ہوئی بات نہیں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تیسری بات ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کریں گے ان کے لیے راستہ آسان کریں گے۔
اب نقشبندیہ سلسلے میں بیعت ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو تڑپ ہے ذکر قلبی حاصل کرنے کی، نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنا اور دنیا میں ایک صالح زندگی بسر کرنا، اور موت کے وقت جنت کے فرشتے آئیں، قبر جو ہے وہ جنت کا باغ میں بن کے ملے، تو قلبی ذکر حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر نہیں بیٹھنا پڑتا، گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ جو خانقاہی نظام تھا نا، کہ خانقاہ میں لوگ دن رات ذکر ہی ذکر کیا کرتے تھے، ذکر ہی ذکر کیا، لوگوں کو اس لیے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے میں بڑا فیاض ہے، انسان لینے سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا فیاض ہے دینے میں، لیکن انسان لینا نہیں چاہتا کیونکہ یہ تابع ہے نفس، اپنے نفس امارے اور ابلیس، اور یہ دونوں ساتھی ہیں، دوست۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس امارہ جو ہے ابلیس کا بھی استاد ہے، ابلیس اس کو اسکیمیں بنا کے دیتا ہے اور یہ اعضا پر تصرف رکھتا ہے، اور یہ ان اعضا کو استعمال کرتا ہوں ان اسکیموں کو عملی جامہ پہنانے کے۔ تو اس میں گھنٹوں اگر ایک انسان بیٹھے، 4-4 5-5 گھنٹہ 24 گھنٹے کے اندر، تب جا کے قلب کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ایک درخت لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کھال چڑھائی ہوتی، لیکن اس درخت پر آپ محنت کریں تب اس دروازے کی شکل میں آئے گا۔ دریا ہے، جب بہتا ہے تو یہ بے کسی ترتیب کے کبھی ادھر جائے گا تو کبھی ادھر جائے گا تو کبھی ادھر جائے گا تو کبھی ادھر جائے گا۔ انسان پھر جو ہے وہ بند باندھتا ہے، اس کو سیدھا کرتا ہے، اس میں سے نہریں نکالتا ہے اور ملک کو زرخیز بناتا ہے۔ جنگل ہے تو یہ درخت ادھر ادھر، کوئی ترتیب ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خام پیدا کرتا ہے سوائے استثناء کے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ بعض تو خاص سے انبیاء کرام ہیں یا ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کی بات دوسری ہے، لیکن جو عام قانون ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خام پیدا کرتا ہے، اس کو آلائش کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، بڑا ماشاءاللہ تیز اسٹوڈنٹ تھا، خوش شکل، اچھا جوان۔ مجھے جب دیکھتا تھا نا تو آ کے بیٹھ جاتا میرے دفتر میں اور طرح طرح کے سوالات کرتا، بڑا تیز و ترار اسٹوڈنٹ تھا وہ۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ سلطان باہو کا جو یہ شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو، بچے بیڑے بچے جیڑے بچے ونج مہاڑے ہو، ذرا اس کے معنی تو سمجھاؤ، تم پنجابی ہو۔ تو اسٹوڈنٹس کو عام طور پر جب لیکچر دیتا ہے استاد، تو استاد کے مزاج اور اس کی عقل وغیرہ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا آدمی ہے، کتنا تیز ہے، سبجیکٹ میں کتنی مہارت رکھتا ہے اور مزاج اس کا کیا ہے، اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی سمجھ گیا کہ آسان بات نہیں، کہنے لگا سر میں پوچھ کے جواب دوں گا۔ خیر وہ چلا گیا۔ 2-3 دن بعد آیا، پھر میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میری عادت تھی کہ میں ٹیچروں میں مل کے بیٹھتا نہیں تھا، لیکچر دے کے فارغ ہوا تو دفتر میں آ کے بیٹھ جاتا، اپنا ذکر وغیرہ کرتا یا کچھ اور نمازیں وغیرہ پڑھتا، یہی مراقبے وغیرہ کرتا تھا اس کو سمجھیے۔ وہ آیا تو اس کا منہ جو تھا وہ لٹکا ہوا تھا، آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی وہ اس شعر کی بات کیا بنی؟ کہنے لگے سر میں پنجابی یونیورسٹی گیا، جہاں پنجابی زبان میں PhD کی ڈگری لیتے ہیں پنجابی لوگ، وہ بڑے بڑے پنجابی لوگ PhD کی ڈگری لیے ہوئے برابر جمان بیٹھے ہوئے تھے ایک لائن کے اندر، پنجابی پڑھانے والے۔ تو ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا یہ شعر پڑھا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلا دیا جانے، بچے بیڑے بچے جیڑے بچے ونج مہاڑے ہو۔
کہنے لگا سر اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا، پنجابی زبان میں پی ایچ ڈی کی ڈگری برابر جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کئی. تو کہنے لگا سر اس کو پتہ نہیں درمیان میں کیا خیال آیا. اس نے پوچھا تم کیوں پوچھتے ہو اس کے معنی؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے شیخ محمد وجیہ الدین، انہوں نے اس کے معنی پوچھے مجھ سے، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگا سر جیسے ہی اس نے آپ کا نام سنا اس نے کہا اگر شیخ محمد وجیہ الدین نے پوچھا ہے تو پھر میں بالکل نہیں بتاؤں گا. سر اس کے بعد وہ چپ ہو گیا، بالکل ہی نہیں بولا، بالکل ہی نہیں. اصل میں چیز یہ ہے، میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا، محنت کی طرف. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ تھے، تو پہلے مصرے میں انہوں نے دل کو بہت بلند دکھایا ہے. سمندروں ڈھونگے اللہ کی معرفت، یہ اس کی بلندی بہت زیادہ ہے، یا گہرائی کہہ لیں آپ، بہت زیادہ ہے. سمندروں کی طرح گہرا ہے یا آسمانوں کی طرح بلند ہے. دوسرے مصرے میں اسی دل کو جس کی اتنی بڑی تعریف کی ہے سمندروں ڈھونگے، اس کو اتنا گرایا ہے کہ دنیاوی آلائشوں سے ملوث دکھایا ہے. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہاڑے ہو. پہلے مصرے میں تو اتنا بلند دکھایا ہے اس کو، اور دوسرے مصرے میں اتنا گرایا ہے کہ اس دنیاوی آلائش سے ملوث دکھایا ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہی حقیقت ہے کہ اس نقشبندیہ سلسلے میں اور اس وقوف قلبی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس نعمت کو کہ سارا ذکر جو ہے جسم اللہ اللہ کرے، بہت زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے. اب میں اس کی شعر کی تفصیل میں چھوڑتا ہوں کیونکہ وہ لمبی ہے، وقت میں تھوڑا لینا چاہتا ہوں آپ کا. تو یہ اصل میں راز ہے اس حدیث شریف کا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اپنی ذات سے جدا کر دیا. قلب مومن جب بنایا تو بین اصابع الرحمن، اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھا، یقلب کیف یشاء، جس کو پھیر دیتا ہے جدھر چاہتا ہے. یہ اس حدیث کی اصل میں تفسیر ہے، لمبی چوڑی بات. تو اس میں کامیاب اگر کوئی شخص ہونا چاہے بیعت ہونے کے بعد تو پہلی جو چیز کی گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی. دوسرے کم سے کم 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے اس میں لگانا چاہیے، 1/4 یا 1/3 8 گھنٹے اس میں لگانا چاہیے. میں 12 گھنٹے سے زیادہ بیٹھا رہا کرتا تھا چھٹیوں میں. جب چھٹیاں ہوتی تھی تو تہجد کے وقت سے بیٹھتا تھا، تو وہیں سے اٹھ کے نماز کو چلا جاتا، وہیں کھانا منگا لیتا، ناشتہ منگا لیتا، رات کے 11 بجے اٹھتا تھا. تو جو آدمی تہجد کے وقت سے بیٹھا ہے اور رات کے 11 بجے اٹھا ہے مراقبے سے، اور اسی طرح 2 مسند ہوتی تھی بس ایسے بیٹھے رہتے تھے. 8.5 سال اس مجاہدے میں لگے. اس کے بعد باقاعدہ میں نے تمام عروج و نزول دیکھا، فنا و بقا میں نے دیکھی. میرا خیال ہے کہ بہت سارے نقشبندی اگر آپ لے لیں تو فنا و بقا کی تفصیل وہ بہت کم بتا سکتے ہیں. اللہ نے یہ فضل مجھ پر فرمایا کہ عروج و نزول لطیفے کا پوری طرح میں نے دیکھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز آواز میں ندا دی گئی اور بتایا گیا کشفاً کہ تمہارا تعلق صفت قدرت سے ہے، اور اس میں القدیر جو ہے وہ تمہارا مبدأ فیض. اس میں مربی جو ہے ہر انسان کے لیے اللہ کا کوئی اسم ہے جس کے ذریعے ہدایت پہنچتی، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں اسم مربی، پرورش کرنے والا اسم، یعنی ہدایت کی پرورش کرنے والا. تو بتایا گیا کہ تمہارا اسم مربی القدیر ہے. تو جس کا اسم مربی القدیر ہو اس میں قدرت بہت ہوتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بہت. تو بات کو میں ختم کروں کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، کہ اگر آج میری موت آ جائے کسی طرح سے، جیسے کہ دربار سخی سرور پر ڈیرہ غازی خان میں مر گئے 50 آدمی فوراً. ان کو کیا معلوم تھا کہ جا رہے ہیں دربار سخی سرور پر اور وہاں ہماری موت ہی ہو جائے. تو کوئی شخص اپنی موت کو جانتا نہیں کہ کس طرح ہو جائے گی. بہت چند دن قبل کا واقعہ ہے، ایک کار جا رہی تھی، یہ یہاں کا عملی واقعہ لاہور کا.
ہمارے ایک رشتے دار کا واقعہ ہے، اہلیہ کی طرف کے رشتے دار کی گاڑی میں شوہر صاحب سوار تھے، بیوی تھیں، اور شاید یہ چوڑیاں وغیرہ سونے کی پہنی تھیں یا کان میں بھی تھیں. تو ایک جگہ وہ آ گئے گن لے کے 2-3 آدمی، اور انہوں نے ان کو روک لیا، گاڑی کو روک لیا، اور اندر گھس کے جناب وہ ہاتھ سے چھینا، اس کے گلے میں سے نکالا، یہاں سے نکالا، یہاں سے چھینا، اور طرح طرح کی مغلظات گالیاں رکھنے لگے. جب وہ چھین کے جانے لگے تو وہ شوہر صاحب جو تھے انہوں نے دروازہ گاڑی کو کھولا اور کہا کہ دیکھو تم نے اتنا ظلم بھی ہم پر کیا، اور ایسی ایسی مغلظ گالیاں بھی تم ہمیں دے رہے ہو. اس پر کیا کیا؟ ان میں سے ایک نے کی گن اٹھائی اور اس کو شوٹ کر دیا، 3 گولیاں ماری، وہیں مر گیا وہ شوہر. اس کے جنازے میں ہمارے وہ رشتہ دار گئے ہوئے تھے. یہ میرے خیال میں 1 ہفتہ یا 10 دن قبل کا واقعہ. لوٹنے کے بعد گولی مار دی اس کو، بتائیے. اور وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان. انما المؤمنون اخوۃ، قرآن مجید. 3 گولیاں مار دی محض یہ کہنے پر کہ دیکھو تم نے لوٹا بھی ہمیں، ظلم بھی کیا، اور اب تم ایسی مغلظ گالیاں بھی دے رہے ہو. اس کہنے پر اس نے مجھ کو 3 گولیاں ماری، وہی مر گیا. اس کی نماز جنازے میں گئے ہوئے تھے ہمارے رشتے. تو موت کو اپنی کوئی نہیں جانتا. تو جو لوگ بیٹھے ہیں، ہر شخص کو سوچنا چاہیے آج موت آ جائے تو فرشتے کون سے آئیں گے؟ جنت کے آئیں گے، جہنم کے آئیں گے؟ قبر میرے لیے جنت کا باغ بن کے ملے گی یا آگ کا انگاروں سے بھری ہوگی؟ کیونکہ وہ اس کے اندر یا تو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یا جنت کی خوشبودار ہوائیں آتی ہیں اور وہاں کے پھل آتے ہیں، یا پھر جہنم کے سانپ انگارے اور بچھو آتے ہیں. ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ میں نے پڑھا ہے، مجھے بھول گیا ہوں کہ یہ حدیث شریف ہے یا کیا ہے، کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اور اس کا بڑا ثبوت ہے یہ جو بلی ویئر کا حادثہ ہوا ہے. 152 آدمی جو تھے مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کے جہاز فوراً ختم ہوا، ایک آدمی نہیں بچا ان میں سے. جو ابھی حادثہ ایئر کا ہوا ہے، بلی ویئر کا، مارگلہ کیا. تو اپنی نقشبندی سلسلے میں بالخصوص جو لوگ آتے ہیں، اس کا علاج یہی ہے. گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، انسان سے جھوٹ غیبت ہو جائے، استغفار کرے، توبہ کرے، لیکن کم سے کم 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ روز بیٹھنا پڑتا ہے، اور تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی. تب جا کے جو گندگی چڑھ چکی ہے گزشتہ زندگی میں، کیونکہ قلب کی 3 صفات ہیں. پہلی صفت کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اس کو چھوڑ دیں اگر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانند پتھر کے اور گناہ اور یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اور گناہوں کے یہود کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ گناہ کیا کرتے تھے، لیکن ہر چیز جس کی طرف سے اللہ پرواہی کی جائے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یہ پتھر کی طرف سخت ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ. دوسری فی قلوبہم مرض، اس قلب میں مرض ہوتا ہے. تیسری انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قلب اندھے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ قلب ہے جو دیکھتا ہے جنت و دوزخ کو، یہ قلب ہے جو اللہ کی کبریائیت کو پہچانتا ہے، یہ قلب ہے جو صلح کی صحبت کی قیمت کو پہچانتا ہے. جب قلب اندھا ہو تو یہ دنیا ہی جنت ہے اور یہ دنیا ہی دوزخ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. بات ختم ہو.